مرتبہ ایک یہودی جو توریت کا بہت بڑا عالم تھا تو وہ حضرت امام علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میں نے عرب کے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ سرزمین عرب میں آپ سے بڑا اور کوئی عالم موجود ہی نہیں۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ اس وقت اس ساری زمین پہ ہی مجھ سے بڑا اور کوئی عالم موجود ہی نہیں، اور یہ جو علم میرے پاس موجود ہے تو یہ علم مجھے اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے، اور یہ علم اللہ کے رسول کو خود اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، تو پھر ٹھیک ہے، آج میں آپ سے ایک ایسا عجیب و غریب سوال کروں گا کہ اگر آپ نے مجھے میرے اس سوال کا صحیح عقل مندانہ جواب دے دیا تو میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ نے مجھے میرے اس سوال کا صحیح عقل مندانہ جواب نہ دیا تو پھر یقیناً آپ کے نبی کا دین ایک جھوٹا دین ہے۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر اس زمین پہ سب سے پہلے خون کا قطرہ کس کا گرا تھا؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو پھر جان لو کہ تم قوم یہود یہ سمجھتے ہو کہ جب آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حابیل کے قتل ہونے کے بعد حابیل کے جسم سے جو خون کا قطرہ اس زمین پہ گرا تھا تو وہی خون کا قطرہ سب سے پہلے اس زمین پہ گرا تھا۔ حالانکہ اے بندہ خدا، تم یہودیوں کی یہ بات 100% غلط ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، اگر ہم قوم یہود کی یہ بات غلط ہے تو پھر اس زمین پہ سب سے پہلے خون کا قطرہ اور کس کا گرا تھا؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو پھر اب جان لو کہ اس زمین پہ جو سب سے پہلے خون کا قطرہ گرا تھا تو وہ خون کا قطرہ آدم کی زوجہ حضرت بی بی حوا کے خون کا قطرہ گرا تھا، کیونکہ جب حضرت بی بی حوا نے اپنے سب سے پہلے بیٹے حضرت حابیل کو جنم دیا تو جنم دینے کے بعد آپ کے جسم سے جو خون نفاس کا پہلا قطرہ اس زمین پہ گرا تھا تو وہی خون کا قطرہ اس زمین پہ سب سے پہلے گرا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ نفاس عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون کہ جو ایک عورت کے جسم سے بچہ پیدا ہونے کے بعد نکلتا ہے، ایسے خون کو خون نفاس کہتے ہیں۔ اور دوستو یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ اس یہودی نے حضرت امام علی ابن ابی طالب سے یہ جو سوال کیا تھا تو یہ سوال بحار الانوار کے والیوم نمبر 36 میں موجود ہے، اور بحار الانوار کے علاوہ اسی سوال کا ہی ایک طریق آج سے 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی احادیث کی ایک معتبر ترین کتاب الکافی کی حدیث نمبر 1381 میں بھی واضح طور پر موجود ہے۔ بس پھر اب جیسے ہی اس یہودی نے یہ دیکھا کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب نے تو اسے اس کے سوال کا صحیح اور عقل مندانہ جواب دے دیا ہے تو پھر وہ یہودی بھی یہ کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔